میں ہوتا ہوں ایک سیکنڈ. ریڈی جی؟ ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک ایسا نظام وضع کرنا چاہتی ہے، ایک ایسا راستہ بنانا چاہتی ہے جس پہ کہ لوگ ہر کوئی اس بات سے قطع نظر کہ وہ پیسے رکھتا ہے، مڈل کلاس کا ہے، امیر ہے، غریب ہے، تو ایک ایسا نظام کے لیے ہم کوشاں ہیں جو کہ ہماری پولیٹیکل سٹرگل کا ایک بڑا اہم حصہ تھا، اور اس میں ہماری پارٹی نے 2013 میں بھی بڑی جدوجہد کی اور ایسے ایشوز ہم سامنے لائے جس نے کہ اس ملک کے انتخابی سسٹم کو، اس ملک کی جمہوریت کو، اس ملک کی گورننس کو، اس ملک کی پروگریس کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے. اور یہ جو آج کی جو پروسیڈنگز جو ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں، تو میں پیپلز پارٹی والوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کے وکیل اور ان کے پارٹی کے ایک بڑے پرانے سینئر رکن رضا ربانی صاحب نے آج کورٹ میں یہ کہہ دیا کہ ووٹ کو سیکرٹ ہونا چاہیے سینٹ کے الیکشنز میں. آج انہوں نے باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی، ان کی جو لیڈر تھیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سگنیچر تھے، جو دستخط کیے تھے، ان کو انہوں نے کوڑے کی ردی میں پھینک دیا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کے سوچنے کا مقام ہے کہ انہوں نے ایک ایسی لیڈرشپ جو ان کی اس وقت ان پہ مسلط ہے، اس نے پارٹی کی ایک اہم ترین لیڈر کے معاہدے کو بالکل ڈس اون کر دیا ہے، جس کا کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ جو میں نے آج ٹویٹ بھی کیا، اور وہ یہ تھا کہ جس طرح پیپلز پارٹی، جو نئی پیپلز پارٹی ہے، پوسٹ بھٹوز پیپلز پارٹی، انہوں نے اس بات کا بیان دیا ہے کہ رضا ربانی معذرت کہ یوسف رضا گیلانی الیکشن جیتیں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پارٹی جس کی ایک کوalition جس کی کہ تعداد ہی نہیں بنتی ہے، جس کے نمبرز ہی نہیں ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے، وہ آج یہ دعویٰ کر رہی ہے، یہ میسج کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے خزانوں کے دہن کھول دیے ہیں، بوریاں پہنچ رہی ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بدقسمتی سے جو ہمارا نظام ہے اس کو آئین کے لبادے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے غلط طریقے سے، اور کسی ایسی امپرومنٹ کو اس کے آگے بجائے اس کے کہ اس کا حصہ بنے، اس میں یہ رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو یہ کرپشن کرتے ہیں وہ آج کے دن اس قسم کی چیزوں کے لیے یہی پیسے استعمال کرتے ہیں. ان کی تاریخ ہی یہی ہے، ماضی کے الیکشنز میں بھی. تو بجائے اس کے کہ ایک پارٹی جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بالخصوص
کیونکہ اس کی جمہوریت میں بڑی جدوجہد ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو تک انہوں نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں، جانی قربانیاں دی ہیں، اپنی اصولوں پہ کھڑے رہے ہیں، لیکن آج وہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ آئین کا خالق تھا، اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو اس ملک کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو خاطر خواہ میں نہ لاتے ہوئے ایک ایسے موقف کی مخالفت کر رہے ہیں جو کہ شفافیت اور ایک اوپن طریقے سے ایک الیکشن کو روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ووٹس حیثیت نہیں رکھتے، وہ صرف اس وقت حیثیت رکھتے ہیں جب ان کو ان کی ضرورت ہو، اور ان کے جو ہے نمائندے پھر اگر اپنا ووٹ بیچیں، خریدیں، تو یہ اس ٹریڈیشن کی، اس روایت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف، پرائم منسٹر عمران خان، اس بات پہ ہم اصولی موقف ہمارا، اخلاقی موقف ہمارا، سیاسی موقف ہمارا، جمہوری موقف ہمارا، ہم اس پہ بالکل مضبوط کھڑے ہوئے ہیں، اور تاریخ یہ بات ریکارڈ کر رہی ہے کہ کون تاریخ کے دائیں جانب کھڑا تھا اور کون تاریخ کے بائیں جانب کھڑا تھا۔ سر یہ تو طریق ہی بتایا کہ وہ کون صحیح سمت میں تھا، کون نہیں ہے۔ میرا ایک سر چھوٹا سا سوال ہے کہ عوام نے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کیا ہے، کہیں آپ کو یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ سینٹ انتخابات میں ممبران اسمبلی جو ہے وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے، اس وجہ سے آپ عدالت کے ذریعے جو ہے وہ ان کو فورس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی ڈسپلن کی ہی پابندی کریں اور پی ٹی آئی کی جس کا خمیازہ بکھر رہا ہے اس کو ہی سپورٹ کریں؟ دیکھیں، آپ کے سوال میں آپ نے ایک سوال نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، جس کو کہ میں چاہوں گا کہ آپ درست کریں، کیونکہ آپ کا کام ہے سوال کرنا، سٹیٹمنٹ دینا نہیں۔ سٹیٹمنٹ آپ دینا چاہتے ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اخلاقی جواز میں اگر آپ سے پوچھوں، آپ چاہیں گے آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار الیکشن کے لیے کھڑا ہو اور وہ اس وجہ سے ہار جائے کہ آپ کے مخالف کو پیسوں سے خریدا گیا ہے، تو پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آپ اس کے حق میں ہیں یا اس کے اگینسٹ ہیں۔ دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ الیکشنز جو ہوئے ہیں، بائی الیکشنز ہوئے ہیں، پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساری سیٹیں انہی پارٹیوں کی تھی جنہوں نے جیتی ہیں، یہ ہماری نہیں تھی، یہ انہی کی سیٹیں تھیں، اور جو ڈسکا میں ہوا، جو کرم میں ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے لیول پہ ہم جیتے بھی ہیں۔ لیکن ہمارا جو اصل چیز ہے، جس کو کہ آپ کو بھی اس کی ترجمانی کرنی چاہیے، بیکاز یہ ملک صرف ہم آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، آپ کو چاہیے کہ ایسی کاز میں اپنا حصہ ڈالیں جو کہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہے، جو اس جمہوریت کی بہتری کے لیے ہے، جو اس ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے۔ اور ہم پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ اس کو ایک ایسا لیڈر ملا ہوا ہے، جس طرح کہ میں پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو کر زرداری بنے یا نواز شریف بنے یا عمران خان بنے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو میری اولاد ہے وہ عمران خان بنے، اس لیے کہ ہم نے صاف ستھری سیاست کی بنیاد ڈالی ہے۔ ہم نے ان دو لوگوں کی، عمران خان نے ان دو پارٹیوں کی، جس نے کہ اس ملک میں اجارہ داری کر کے اس ملک کو اداراتی طور پہ بھی مفلوج کر دیا، معیشت میں بھی مفلوج کر دیا، اخلاقی طور پہ بھی مفلوج کر دیا۔ آج رضا ربانی صاحب نے ڈیپ اسٹیٹ کا ذکر کیا، آپ حکومت کے ترجمان ہیں، آپ کے خیال میں ڈیپ اسٹیٹ کی تعریف کیا ہے اور کیا پاکستان میں وہ اس وقت اپلائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک انہوں نے ڈیپ اسٹیٹ کا ذکر کیا ہے، تو یہ سوال آپ رضا ربانی سے پوچھیں کہ 88 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی اس وقت کیا صورتحال تھی۔ نواز شریف ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ نواز شریف، میرا تو بھی نام نواز شریف ہے، تو آپ اس کی تو اچھی بات۔ 75 میں نون لیگ مطالبہ کر رہی ہے کہ لیکن سوال یہ ہے کہ فیصل وانڈا جھوٹا الزامہ داخل کرے تو آپ اس کو سینٹ میں لے آئے تو شفافیت ہے، آپ جہانگیر ترین سے رابطہ کریں تاکہ وہ پیسوں کے
بالکل نہیں، بالکل غلط. ہم وہ پارٹی ہیں جس نے کہ جو اپنے بکے ہوئے لوگ تھے. پہلی بات تو یہ ہے، ذرا توجہ دیں، آپ نے سوال کیا تو توجہ جواب بھی سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واحد پارٹی ہے. واحد پارٹی اگر کوئی اور ہے تو مجھے آپ بتا دیں، جس نے کہ پچھلے سال 2018 کے الیکشنز میں اپنے 20 ممبران کو بکنے پہ باہر نکالا تھا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ایک مثال مجھے آپ بتا دیں کہ کسی ایک پارٹی نے بھی کی ہو، کسی ایک پارٹی نے بھی کی ہو. جہاں تک کہ باقی باتوں کا تعلق ہے، عدالتیں ہیں، عدالتوں میں جائیں. ہم اداروں میں اب یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے کہ پہلی دفعہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے، اپنا کام خود کر رہا ہے، ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک جادو کی چھڑی سے ہم ایک ہی دن میں اس ملک کی اخلاقیات بھی ٹھیک کر دیں گے، ادارے جو کہ ماضی کی حکومتوں نے مفلوج کیے تھے، اکانومی جس کو مفلوج کیا تھا، پاکستانی جو سوسائٹی ہے اس کے اخلاقیات کو تباہ و برباد کیا، پیسے کی سیاست کی، پیسے سے ووٹ خریدے بیچے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہی نظام چلے تو پھر آپ اپنی جگہ پہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، آپ نے اپنی آگے آئندہ کی نسلوں کو دیکھنا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے جو بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے مطابق ہمارا لیڈرشپ نہ تو کوئی کاروبار کر رہا ہے عمران خان، نہ اس کے وزیروں کو اجازت ہے کہ وہ کوئی کاروبار کریں یا کرپشن کریں. کرپشن میں اس نے جتنے بھی اپنے وزیروں کو بھی نکالا. یہ نہیں ہے کہ ہم آ گئے ہیں تو سوسائٹی ایک دم بالکل صاف ستھری ہو گئی ہے. ہماری کوشش یہی ہے، اور یہ انہی قسم کی چیزیں ہیں کہ آپ ہر اس چیز کو روکیں جس سے کہ کرپشن پھیلتی ہے. یعنی کہ سب سے جو اہم لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں آپ کے پارلیمنٹ، کیونکہ وہ آپ کے عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. اگر ان پہ اگر انگلیاں اٹھیں کہ اس نے خریدے ہیں، یہ بکا ہے، یہ پیسے کی سیاست پہ، پیسے کے زور پہ آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر تو ہم اپنی آئندہ کی آنے والی نسلوں کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم اس ملک کے مستقبل کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بیکاز یہیں سے قوانین بنتے ہیں، یہیں سے اس ملک کے لیے آگے بڑھنے کے لیے چیزیں. لیکن اگر وہ لوگ جو کہ پیسے سے سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں آئیں، اس وقت تو چونکہ سینٹ کی بات ہو رہی ہے، سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ پھر اپنے مفادات کا خیال رکھیں گے. جو 20 50 کروڑ روپے دے کر آئیں، وہ اپنا مفاد ذہن میں رکھیں گے یا عوام کا مفاد رکھیں گے؟ وہ اپنا مفاد ذہن میں رکھیں گے، اور وہ ہر وہ اس قانون سازی میں یا آڑے آئیں گے یا اس کو بنوائیں گے جو ان کے فائدے کے لیے ہے. تو اس لیے یہ نادر موقع ہے پاکستان کے عوام کے لیے کہ وہ اس بات پہ غور کریں کہ آیا یہ جو الیکشن جو کہ آ رہا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ جی پہلے کیوں نہیں کیا تھا، اب کیوں نہیں کیا تھا. یہی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ آج پی ڈی ایم کے نام سے جاتی ہیں، انہوں نے اپنا ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا تھا، اس میں اس پہ عہد کیا تھا. شک نمبر 23 آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، اس سے کیوں پھر گئے ہیں، کیوں انحراف کر گئے؟ کیونکہ وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. اس وقت وہ اقتدار میں آنا چاہتے تھے. ابھی جو ہے تو مسئلہ ان کو صرف اس کا ہے. اور میں اس میں آخر میں اپنے اس کا کروں گا کہ اب فقط مسئلہ تاج شاہی نہیں، اب سبھی بے ضمیروں کے سر چاہیے. لاسٹ کوسچن لے لیں سر. کیا حال ہے؟ بہت پیارے لگ رہے ہیں.